اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس کی جو لائق حمد ہے، درود ان پر جو اس کے اہل ہیں۔ آغاز ہے اس مالک و خالق کے نام سے جو ابتدا سے پہلے بھی تھا اور انتہا کے بعد بھی ہوگا۔ جو مومنین بارگاہ کے طرف میں کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ بارگاہ کے اندر آ جائیں۔ مجلس باقاعدہ شروع ہونے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال ظاہرا، شرف میں وحدت ادا، امامت جبی، نبوت جمال ظاہرا، اور جس پہ نازا دل مصور وہ نقش حسن جمال ظاہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تا ابد بے مثال ظاہرا۔ یہ شمع عرفان عزتی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہی ابتدا ہے۔ یہ فیض فہم بشر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ تا سے تاہا کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ خے سے ہر دوسرا کے سلطان کے دین کی پرنور انجمن ہے، یہ زے سے زینت زمیں کی خے سے ہدایتوں کا چمن ہے، یہ رے سے رہبر وفا کی الف سے اول نسب اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا لقب اس کا۔ یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کی کہ آسماں بھی تہ قدم ہے۔ اسی کے جلووں سے ہے دنیا، اسی کی غیبت روح عدم ہے، اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے سے آسماں کی کمر میں خم ہے۔ کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا کہ مرتضیٰ کے سوا جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا۔ اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی ہاتھوں تو حق نے صحرا کو جلوہ کوئے طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ یہ روح عقل شعور بھی ہے، دل و فروغ و اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم خود ہیں نظر زمین پہ گڑی ہوئی ہے مسن نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا، عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء بھی احترام لازم ہے فاطمہ کا۔ یہ وہ کلی ہے جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں، یہ وہ کلی ہے جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں،
یہ وہ ستارہ ہے جس کے روشن ہیں آسماں کے رہ گزاراں، یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی امامت کی آبشاراں، یہ وہ گوہر ہے جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارا، یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی ملکت رواں ہوئی ہے، یہ وہ شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں خود شرافت جواں ہوئی ہے، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا جو ساحل کہیں شرافت جھیل سارا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ اب میں تمام مومنین سے التماس کر رہا ہوں جو بارگاہ کے اطراف میں کھڑے ہیں، بارگاہ کے اندر آ جائیں، مجلس باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے کلام الہی کے لیے میں التماس کر رہا ہوں جناب سید محمد حسین شاہ صاحب سے۔ جیتے رہیں۔ صلوات علیہ باق کی ذات پر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، صدق اللہ العظیم۔ صلوات علیہ ابا کی ذات پر پڑھے۔ زیادہ دیر نہیں، صرف چند منٹ حاضر کہ فرشت دے وچ میرا بھی نام آ جائے، امام زمانہ دے حضور جڑی لسٹ جو فرشت پیش ہوئے اس دے وچ میں نا چیز دا بھی نام آ جاوے۔ اس واسطے دعا پیا منگنا مولا بانیان دی صفحے ماتم بچائی اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی، ہمارے انجمن دے رکن محمد پہلوان، ان کے بھائی عرفان ملک جو کہ پچھلے دنوں میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہی محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی مرحومین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے، تمام کے درجات بلند فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ الہی محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جمیل مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جمیل مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو مومنین مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین بدحال ہیں انہیں خوشحال فرما۔ الہی آل محمد کا واسطہ جو مومنین پریشان ہیں انہیں پریشانیاں دور فرما۔ الہی محمد و آل محمد کا واسطہ سرکار حجت قائم آل محمد کا جل ظہور عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ صلوات آل محمد کے ساتھ پڑھیں۔ اجازت ہے قبلہ چند منٹ حاضری۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات
الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ ام ابیہا صلوات نبیان را سلطان نبی ارشاد پہ فرمیندہ ہے الفاطمۃ ام ابیہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ کے خصوصی جڑا انتظام مجلس ہے بی بی پاک دی شہادت حوالے نالے تو سیدان تو میرا بھی دل کردہ ہے کہ میں بی بی پاک کے متعلق دو جملے پڑھا. صرف اور صرف قبلہ صاحب عالم دین بیٹھے ہوئے نبیان دے سلطان نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ پورا پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا. قبلہ جداوی نبیان دا سلطان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دید دارتے آمنانا تے میں دقل باب کریا نبیان دا سلطان اندروں آواز آویا کون نبیان دا سلطان نبی فرماویا آنا ابو کا یا فاطمہ اے فاطمہ میں تینڈا بابا محمد ہاں میں دی میں کوں اجازت ہے کہ میں گھر وچ داخل تھی ونجاں تو جناب فاطمہ فرماویا بابا جان کمال ہے کداں تیرے جے سلطان پیو بھی دیاں تو اجازتہ منگ دیں کیوں اجازت منگ دے ہو کیوں میرے دار تے رک ویندے ہو اندر کیوں نہیں داخل تھی ویندے تے نبیان دا سلطان نبی رو کے فرماویا اے فاطمہ میں کو تینڈی عزت دی قسم میں نو تینڈی قسم کہ میں آپو نہیں رکدا جدہ میں تینڈے دار تے آنا منا تے نازل جبریل من السماء جبریل آسمان تو نازل تھی ویندائے اور میرا کندہ حلالا کے اندہ اے رسول اے محمد اللہ پہ آندائی دید دار تے روک کے دید دار دی لوکاں کو شان ڈسائی ونج میں آپ رکنا میں کو اللہ دا آڈر آویندہ ہے اندہ حکم آویندہ ہے میں آپ نہیں رکدا عزادارو مومنو میں کو ایمانداری نال دسو کہ جس در تے نبی رک دے ہن جس در تے ملائکہ رک دے ہن اور در کوئی جلامن دے قابلہ پر اس دور دے لوگاں نے وہ در کو اگلا چھوڑی 90 دہاڑے 75 دہاڑے یا زیادہ زیادہ 95 دہاڑے میری سین دنیا تے زندہ رہی ہے بعد از پیغمبر اسلام دے جب تک زندہ رہی ہے نبی دے بعد نبی دی عزاداروں میں کو مولا دی قسم نہ کھال کے نماز پڑھ سکی نہ سجے ہاتھ دنال تسبیح اللہ دی عطا کر سکی. حسن حسین کو بلایا بالکل مختصر پہ کرے نہ آخری ٹائم ہے میری سیندہ لباس زیب تن کیتے حسن حسین کو اپنے ہتھاں نال سراں تے کنگیاں دتیاں امامے چا رکھے جاؤ مینڈے کیتے نانے محمد دی ذری تے ونجو مینڈی طبیعت بڑی نسازے فضا بین جی سین ہونے آوے سنوں بچڑے خبردار مینڈی موت دا اطلاع نہ دے میں پہلے کھانا چا کھلامیں پانی چا پلامیں بعد چو مینڈی موت دی دسیں وہ نہ ہووے تسی میرے غسل و کفن چ مشغول تھی ونجو میرے حسن تے حسین بکھے رہ ونجن. فضا روایت کریں دیئے میں سین دا کھا منگ کے نا چپ کر کے باہر آلے دروازے دے اندر آلے پاسوان بیٹھیاں یا تھوڑا جیا میں دروازہ لہایا ہے دروازہ ہی پڑا نا قبلہ دروازہ رہ گیا دروازہ تے لوگاں نے جلا چھوڑیا
تو فضا کہن آخدیاں نے کہ میں ڈٹھا کیا ہے محمد دی ذریع تے دوئیں امام برا بیٹھے ہوئے سجے حسنے کھبے حسینے ہتھاں دے اتے چھوٹے چھوٹے امامے رکھے ہوئے تے ہاتھ دعا دے کیتے اٹھائی بیٹھے خدایا میزانی کہ مائے پسران فاطمہ تے حسین آواز آندہ ہے اللہ وہ تو تا جاندہ ہے اساں تینڈی بطول دی اولادا بطول جئی ماں تو بعد اماں کے کوں سڑے سوں ساڑی ماں دی طبیعت بڑی نساز ہے عزاداروں میں کو ممبر دی قسم روندے روندے اکھ ذریعے آن لگی نے آل میں ہوا کیا ڈٹا نے محمد آئی ماما لتھا ہوئے پاگ دے پیج کھول کے گلوے چاہے ہوئے سارے چوم کے آندے نا حسن حسین گار وال ونجو ماں مار گئی جے آواز آندہ گار وال ونجو تو آنکھوں پالن والی مر گئی ہے یہ تھے جناب سید محمد حسین شاہ صاحب. ان کے بعد ہیں ذاکر اہل بیت عامر عباس مغل صاحب. ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب علی رضا ڈوڈی صاحب. ان کے بعد علامہ قمر عباس کاظمی صاحب. ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب سجاد حسین مہاجر. اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت صفدر آباد جعفری صاحب. ان کے فوراً بعد جناب حاجی ناصر حسینی صاحب ہیں اور آخر میں ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا تابوت برابر کرائیں گے. اور میں التماس کر رہا ہوں جناب عامر عباس مغل صاحب سے. جی ٹھیک ہو. دست دعا برائے معرفت حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. عزت جناب علی صلی علی محمد و آل محمد. اجازت میرے محترم میں نوکری شروع کراں. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے. دعا فرمائے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے. تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی تو بڑا غریب نواز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے. تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی تو بڑا غریب نواز ہے. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے. ایک صلوات علیہ یاسین دی ذات تے اچھی آواز نال پڑھو. اللہ اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں. بابا جی دعا فرمائے جے. اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں. دنیا جہاں تے واحد میری پاک سینے جس دی ساری اولاد ہی محمد ہے. بابا جی ایسا ہی ہے نا. اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں. اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں. اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں. خدا جانے زہرا حقیقت میں کیا ہے. صلوات مخدومہ دی ذات تقیم کر کے اچھی آواز میں صلوات پڑھو. اللہ
قصیدہ پاک سین دی شان تلاوت کرنا چاہتا اپنے ٹائم کے اندر رہ کے. صلوات قصیدے علی پڑھو یک زبان ہو کے میں قصیدہ شروع کرا. اللہم صلی اللہ نبی آسرا تے کل جہان دا نبی آسرا تے کل جہان دا نبی دیا سرا ہے ماں حسین دی ختیجہ آمینہ تے ہوایا سیا اونا دی پیشوا ہے ماں حسین دی. صلوات بآواز بلند. اللہم شاعر دا نام ہے عرشی واسطی ہندوستان دے رہن والا اس لکھا ہے عرشی سے بوئے تے او جھک دے رہ دینے سارے مرسلویے سے بوئے تے اور رک دے رہ دینے سارے تیری وجہ ہم امت جیا نبی بھی رک داریا تو کیوں نہیں سمجھیا نبیاں واسطے خدا دی بارگاہ ماں حسین دی. بس اب بات کس طرح یہ صحن کس کی لگی نظر جو یہ گھر ماتمی ہوا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے میرے محترم میرے ذمے کی دوال آئی ہے. ایک بچہ بیمار ہے شہزادی کوہنان عزتاں علی پاک بی بی سین رباب دے وحد بیٹے دا صدقہ مالک اس نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. اور بھی کوئی جڑا بیمار ہے مالک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. زیادہ نہیں حکمت ہے کہ بند پڑھنا چاہتا ہوں. بڑے قاتل نے مخاطب ہو کہتے ہیں تے تو پانی منگیا تیرا مجرم میں ہاں تے بے جرمائی چنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ نودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا اس ذکر کا صدقہ ملک صاحب کے بیٹے کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور بھی جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مولا ہمارا یہی واسطہ ہے اس ذکر کا. ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. جو مومنین و مومنات بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اصول دین بچاتے جو کربلا والے اصول دین بچاتے جو کربلا والے. ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی بچا گیا اس کو سجدہ شبیر کر ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. یہ شعر تو آپ نے کئی دفعہ سنا
کئی ذاکرین سے سنا، علماء سے سنا، لیکن میرے عزیزو سب سے پہلی جو بات ہے اصول دین آپ جاتے جو کربلا والے. بس یہی اسی پہ دو چار باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ اصول دین وہ ہے کہ جو علی کے ماننے والے کے سب سے پہلے 5 اصول ہیں، جن کا ان 5 اصولوں پہ ایمان مضبوط ہے، عمل بھی اسی کا ہے اور قبول بھی اسی کا ہوگا. جس کا اس پہ ایمان نہیں ہے نہ کوئی اس کا عمل ہے نہ کوئی قبولیت ہے. اور سوال و جواب بھی اسی سے ہے. جس کا اصول دین پہ ایمان پکا ہے. اصول دین کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے کسی کو نہیں جنا نہ اس سے کوئی جنا. سورہ توحید. اس کے بعد ہے عدل، اللہ عادل ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جتنی کسی کی اوقات ہے اتنا ہی اس پہ وہ بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور روز محشر اللہ کی عدالت ہوگی جس میں عدل ہو. تو بس میرے عزیزو اللہ عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. تو اس کے بعد ہے نبوت. اللہ نے 1,01,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے. سارے نام نہ ہم کو یاد، نہ آپ کو، نہ قرآن میں. لیکن آؤ کوئی ایسا مسلمان جو کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں رہتا. بولو جی مولا آپ کو سلام. ذرا جلدی جلدی. اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے اور ہمارے نبی ہیں حتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ اے مسلمانوں، اے ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والوں، اے ختم نبوت پہ پریشان مسلمانوں، آؤ تمہیں ایک حل بتاتا ہوں. ختم نبوت پہ مہر ثبت کر دو. علی ولی اللہ پڑھ کے علی والوں نے مہر لگا دی ہے. نہ ہم نے دروازہ کھلا چھوڑا، نہ ہمیں کسی نبی کے آنے کا ڈر ہے. مولا آپ کو سلامت. اور اس کے بعد ہے امامت. اللہ نے جو ہمیں 12 امام دیے ہیں، نہ ہم نے اپنی مرضی سے، نہ ووٹ سے، نہ سقیفے کی طاقت سے، نہ زور سے، نہ کسی کو تنگ کر کے، نہ پیسے سے، نہ طاقت سے، بلکہ اللہ نے ہمیں وہ 12 امام دیے ہیں. اور اسی زبان سے اس پہلے امام کا اعلان ہوا جس زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قرآن کہتے ہیں. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. جس زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو قرآن کہتے ہیں. اللہ کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن ہے جس میں کوئی شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. تو آؤ غدیر خون کے میدان پہ اسی رسول نے بازو بلند کر کے اسی زبان سے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قرآن کے ایک لفظ میں شک کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، نبی کے فرمان پہ انکار کر کے مسلمان کیسا. ماشاءاللہ جی. یہ تھے علی رضا ڈوڈی صاحب. ان کے بعد میں التماس کر رہا ہوں جناب ذاکر علی بھائی صفدر بادشاہ حافظ صاحب سے. زبانہ معطر فرماؤ درود دینال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
حسینیت یزیدیت اہل بیت دن دشمنات لعنت زبانہ معطر فرماؤ درود نال جی صلوات پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے بلند آواز نہ صلوات پڑھنا میں پیدا دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا نیاز مولا دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ عزادار ہے دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ عزادار ہے اور تیری صفت و ثنا کے لیے سیدہ احمد مصطفیٰ کی زباں چاہیے تیری صفت و ثنا کے لیے سیدہ احمد مصطفیٰ کی زباں چاہیے اے حصار ولایت حجاب خدا اے حصار ولایت حجاب خدا حق کی آیات کا ایک جہاں چاہیے بی بی کل ایمان کا مجھ کو عرفان دے نہ زمینہ مجھے آسمان چاہیے بی بی تیرے دشمن کا دل اور جگر کاٹ دے میرے لفظوں کو ایسا بیاں چاہیے اور بی بی جس نے کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے مسدس انتہائی لمبا ہے میں چھوڑ رہا ہوں جس نے بی بی جس نے کن کہہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے نیاز مولا تھوڑا سا بولنا جس نے کن کہہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے اور تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے اور جس کو لک میں کھلائے وہ حسنین ہیں جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہے اور بی بی تیری دہلیز پہ آ کے رکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے تیری دہلیز پہ آ کے رکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے بی بی تیری نالین کا جس کو عرفان ہے وہ زمانے میں بس ایک سلمان ہے زبانہ معطر فرماؤں میں ایک شرک سیدھے دا ایک دا ایک بند پڑھ کے التماس سے دعا صلوات پڑھو آجو پھر صلوات پڑھو تو زی نہیں ہاں بالکل آج بہت بڑا عظیم ایام چار رہے ہیں پاک بی بی دے حوالے نال میں دعا کو ہاں کہ محمد والے محمد حالک محمد پلوان بائی دے جڑے بائی دنیا چلے گئے خدا علم جزل ان دی مقصد فرمائے انہیں اگلی منزلہ آسان فرمائے قبر دیاں برزخ دی منزلہ آسان فرمائے میرے کریم اللہ جناب علی اصغر بادشاہ دی شہادت دا صدقائی آسم بائی دے بیٹے جڑے بیمار نے قاسم صاحب انہوں سے تے کاملہ آج لاتا فرما تو آڈے تے میرے زمانے دے پاک امام دا فرمانے اگر کسی دی دعا کتے قبول نہ ہوندی ہوئے او میرے جد حسین دی مجلس چاہ کے دعا دے ہاتھ بلند کرے اللہ دعا پوری کر دے کم از کم آمین تے آکھو نا میرے کریم اللہ آسم بائی دے بیٹے نو سے تے کاملہ آج لاتا فرما انہوں نے حیاتی لمبی زندگی عطا فرما تمام دعاواں دی مستجابی واسطے صلوات پڑھو جی میں صلوات سارے نوان دیئے سارے پڑھو جناب امیر کائنات جناب حضرت سلیمان مدائن دا گورنر بنا کے بھیجیا جناب سلمان ایک سواری دیتی نال غلام طے ہے اے ہو گیا کہ کچھ سفر جناب سلمان سواری تے سوار ہون دے کچھ سفر جڑا غلام ہے وہ سوار ہوئے گا سفر چلتا گیا سفر ہندہ گیا جدوں مدائن دے قریب گئے نے نا اس وقت واری غلام کی سوار ہون دی سی جناب سلمان دی مہار پھڑن دی سی جناب سلمان مدائن دے باروں آگے لوگاں استقبال کیتا تے لوگاں پوچھیا کہ تواڈے وچوں سلمان کون ہے جڑا جناب سلمان جواب دیتا ہے میں تواڈے سماعت تک پہنچانا چاہنا تسی زبانہ ایک باری معطر فرماؤ میں شروع کرنا چاہیے بسم اللہ
میں ہی سلمان ہوں، میں ہی سلمان ہوں، جناب سلمان مدین دے لوگاں تو مخاطب ہو کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، نیاز مولا پوری توجہ، میں ہی سلمان ہوں، 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 میں ہی سلمان ہوں۔ لوگا کیا تو جو سلمان ہے دست سائی سلمان اے رتبہ تیرا کیمیں ملے ہے؟ دست سائی جناب سلمان لوگا تو مخاطب ہو کے کیڑی گل کیتی ہے؟ نیاز مولا پوری توجہ، میرا آقا نبی میرا مولا میری پہچان ہے، یہ میری نوکری، میں محمد کی بیٹی کا دربان ہوں۔ قبلہ فرما دیتا ہے، قبلہ آگے زیادہ دیر نہیں، شیر توڑیاں سماعتاں تک پہنچانا چاہنا، نیاز مولا پوری تو جو میں ہی سلمان ہوں، میں ہی سلمان ہوں، میں ہی سلمان ہوں، میں ہی سلمان ہوں، میں سلمان اے عہدہ کیویں ملی آئی؟ دست سائی لوگاں پوچھنا شروع کیتا، مدین دے لوگاں نے جناب سلمان لوگاں تو مخاطب ہوئے، مجھے اس نوکری عزت ملی، یاد رہے اپنی داڑھی نال بہاری رہندائی عزت کے میں ملی آؤ۔ جناب سلمان لوگا تو مخاطبوں کے کیڑی گل فرمانے پہنے، مجھے اس نوکری سے عزت ملی، مجھے آل محمد سے نسبت ملی، مجھے مولا کے در سے ہی عظمت ملی، مجھے اس پاک در محبت ملی، مجھے اللہ ملا رحمت ملی، مجھے محمد کی قربت ملی، مجھے مولا علی سے شجاعت ملی، مجھے شبیر و شبر سے جنت ملی، مجھے چاچا بلاتی ہے بنت نبی، میں محمد کے قدموں پہ قربان ہوں، میں ہی بس ٹائم اتنا سی، غصب نہ بنیے، صدیاں تو غصب کرنا ہے تو لعنت پہ کرنے ہوں، کتے غصب دے زمرے چنا آ جاؤں، صبح شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا، ہن تجالا بسے گر حسین دا، صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا، آؤ مل کے دعا کریے، تجالا بسے گر حسین، میرے اللہ اس دے ظہور وچ تجلیل فرما، جڑا پردہ گا بچ بیک رات روندہ پہ، تے رات رو رو کے آندہ پیا، میرے اللہ مینوں اذن حرون دا دے، میں مسلمانہ کل پوچھا، کیا پوچھا میری دوں دادیاں دا قصور کیڑائی، ایک صحابی دے دربار چ بھئی شرابی دے دربار، بی بی
اپنا اللہ 28 رجب میرا امام فرماتے ہیں عباس جی میرا سردار مسافران والی لسٹ تیار کا جناب عباس کاغذ قلم چاہیا ہے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب میرے امام دی نظر پئی عباس لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر جی ہاں بہن پردے سلامت ہونی میں جناب عباس فرمانے مولا اے مصیبت ٹائم آیت نہیں لکھی جاندی میرے امام یہاں نکل گئی سید فرمانے عباس اس تو وڈی مصیبت کیا ہے میری عالیہ جی بہن میرے نال پہ بہن جی میرا امام فرمانے عباس لکھ میرا نام لکھیا گیا براواں دے نام لکھے گئے میری عالیہ زین قریب آئیں میری مرشدزادی براد چہرے دی زیارت کی براد چہرے دی زیارت کر کے میری مرشدزادی فرمانے حسین میرا نام لکھ شریعت دوارس حسین بین تم مہاتب ہوئے اممہ دی جائی جتنی دیر تک تیرا سردار اجازت نہ دے میں نہیں لکھ سکتا طول نہیں کرنا چاہتا بی بی اجازت لکھ کے آئیں پردہ پہ بی بی آپ لکھایا نام اپنا تے پاواسطہ پاک خدا دیا کیوں او جہاں نال کوئی بین یادی ہووے کوئی بھی کچھ نہیں سید فرمائے رسم ہے بین شریفہ دی شیوا ہے شرپادا اور میرے ہر ایک پتار تو قیمتی ہے ایک برکایا آن دی ماں میرا امام فرمانے عباس جی میرا سردار لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام اللہ جان دے اسیرہ شام دا نام آونائی جناب عباس دے ہاتھ کام گئے کاغذ قلم مناسب مقام تے رکھے آئے ہاتھ جوڑ کے ہی نواب کربلا تو مہاتب ہوئے میرے امام دکھ برا وے جناب عباس دکھ برا وین کیتا ہے جناب عباس رو کے فرما دے پینے تو لو مافو زدہ کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کول مینو زینب لکھنا مینو زینب لکھنا مینو زینب لکھنا ہائیو نہیں آند اے خود کر نہیں تحریر ماشاءاللہ ایک دفعہ درود پڑھ لے سب ایک دو اعلانات ہیں سماعت فرمائے 11 رجب کو جشن مولود کعبہ مولا کائنات بامقام رئیس کا سید اعجاز حسین نقوی کوٹھی حرام مشرقی یہ رات 8 بجے جشن شروع ہوگا جس میں پڑھنے والے ہیں ذاکر علیہ قاضی وسیم باس آپ خانی وال ذاکر سید عمران حیدر کاظمی آپ بورے وال ذاکر ملک منتظر مہندی آپ لاہور ذاکر حماد رضا حیدری آپ گجرات ان کے علاوہ ذاکر علیہ جناب صفدر حسین جعفری صاحب آپ ملول پڑھیں گے 11 رجب مغربین
सैयद एजाज हुसैन नकवी साहब। दूसरा ऐलान है 6 रजब बादल मगर बैन जश्न मौला कायनात होगा बामकाम मोहम्मद आसफ अलवी साहब, क्लब रोड कोट लाहौर मगरबी में, जिसमें पढ़ने वाले हैं अलामा मोहम्मद अब्बास रिजवी आफ रसूल नगर, ज़ाकिर बैद जनाब कैसर अब्बास कैसर आफ गुजरांवाला और ज़ाकिर बैद बाबा शफकत मौसम आफ गुजरात पढ़ेंगे। 6 रजब बादल मगर बैन। एक और ऐलान है 12 रजब को मल्लवाल में जश्न होगा, जिसमें अलामा जुल्फ़िकार हैदर नकवी साहब पढ़ेंगे, सैयद शहनशाह नकवी साहब, जवार अकबर साहब और जाकर सफदरबाद जाफरी साहब। एक और ऐलान समात फरमाए, सालाना बरसी होगी पीर सैयद शाह अली गिलानी, डेरा पीर सैयद रज़ाक हुसैन गिलानी ओल अवाना 23 मार्च को, जिसमें रात 9 बजे अलामा नासिर अल हुसैनी साहब पढ़ेंगे। और मैं इल्तमास कर रहा हूँ कुछ लम्हात के लिए ज़ाकिर बैद सजाद हुसैन महाजद साहब से। पढ़ने वालों से माजरत है कि अलामा साहब आ चुके हैं, इसलिए टाइम थोड़ा दे रहा हूँ। बुलंदतर सलावत। सलवात पढ़ो पाका दी ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जिवें जिक्र सोना है, जिवें जिक्र दे वारिस सोने, सोहनी सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पाक जिक्र दी कबूलियत वास्ते सारे मुहब्बत भरी सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली शहनशाह बादशाह अली, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत या दुश्मनात लानत बेशुमार पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मिल के सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा जी, मेहरबानी। वक्त नू मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ हाजिर लवाना मकसद है। हवाला याद नहीं, किताब सोचने दो। बेदार होके, हवाला याद नहीं, किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। चौथी सतर ते तवज्जो, दुख लगेगा। अकीदे वाले भी होवो, मातमी भी होवो, अज़ादार भी होवो, तो फिर गौर ना करो। शायर की मेहनत वेखनी है। चौथी सतर, हवाला याद नहीं, किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो, निसाब सोचने दो। दीन की दराजे जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो ला जिसमें अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। हैदरी या अब बात रहो। जिंदगियां बहुत शुक्रिया नहायत थोड़ी मोहब्बत देख के। 4-17 और पहले सुन तो लो हमारी गुफ्तार कैसी है। ये अज़ादार पे आखदा है, मातमी पे आखदा है। पहले सुन तो लो हमारी गुफ्तार कैसी है। चुपके से ये चलती है, इसकी रफ्तार कैसी है। देखना है शायर दा तखय्युल वेखना है। चुपके से ये चलती है, इसकी रफ्तार कैसी है। किस दी चुपके से ये चलती है, इसकी रफ्तार कैसी है। अली का नाम लेता हूं, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ अली वालों मेरी तलवार कैसी है। हैदरी या अली, मुश्किल कुशा अली। आबाद रहो, जिंदा सलामत रहो। मिल के दरूद पढ़ो, मेरे मुर्शद दी ज़ात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर
اللعين الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بڑا سارا میرے بھراواں دوستاں دا حکم ہے جی خطبہ پورا پڑھے ہو اجازت ہے وسلام علی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب و امام المشارق والمغارب و امام المتقین ٹھوکر مار دنیا دیاں تختانوں ذاکر صاحب رانے آمین مولا تانوں حیاتی دے انہاں نے حکم کیتا ہے کہ ربائی اوہ پڑھے نوکر کی تنخرہ کے مشورہ شاعر نے قلم چاہیے تے دنیا دار بندے نو صلاح دیتی ہے کہ انج زندگی گزار ٹھوکر مار دنیا دیاں تختانوں نظام قدرت حسین سنبھالے آئے اس دین دے پودے نو حسین سخی لہو پتران دا دے کے پالے آئے اس دین دے پودے نو حسین سخی لہو پتران دا دے کے پالے آئے تے پھوک مار کے مونا ساڑ لوی اگے کئی واری تینو ٹالے آئے اے دیوا تیتھو نہیں بجنا اینو سخی حسین نے بالے زندگی آباد رہو بہت شکریہ بہت مہربان زندگی ہوئے میرے مولا راضی ہوں جی اچھا ذاکر نے جی میرے محترم نے انہاں دی اکھی میں واسائیاں اے معرفت دے آنسو ہوندے تے شان حسین سن کے وہ آدھے پہ نے پھر آکھ چلو ٹھوکر مار دنیا دیا تختانو نظام قدرت حسین سنبھالے آئے اس دین دے پودے نو حسین سخی لہو پتران دا دے کے پالے آئے اس دین دے پودے نو آج دین دا ٹھیکے دار بنے آئے نا
اس دین دے پودے نو حسین سخی لہو پتراں دا دے کے پالیا تے پھوک مار کے مونا ساڑ لوی اگے کئی واری تینو ٹالے آئے اے دیوا تیتھو نہیں بجھنا اینو سخی حسین نے بالیا اچھا میں پھر پڑھ دیں میں وال پڑھ دیں ٹھوکر مار دنیا دیاں تختانو نظام قدرت حسین سنبھالے آئے اس دین دے پودے نو حسین سخی لہو پتراں دا دے کے پالے آئے تے پھوک مار کے مونا ساڑ لوی اگے کئی واری تینو ٹالے آئے اے دیوا تیتھو نہیں بجھنا اینو سخی حسین نے بالیا محنت ویکھ کس دی آباد رہو زندہ و سلامت رہو زیادہ نہیں چند منٹ نوکری مولا حسین بادشاہ دی عظمت حکمن ورنہ میں اتھا ہی مصاحب پڑھ دا حکمن آدمی ازادار ہے جنہیں حکم کی تھا ایک شعر رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دیں حسین کی اجے بھی آج بھی پوچھنا پیا رسول نانا بابا علی اجاں بھی پوچھ دیں حسین کی رسول نانا بابا علی اجاں بھی پوچھ دیں حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کی اوئے ہوئے اجاں بھی زندگی آمان اجاں بھی پوچھ دیں حسین کی آج اساں اپنے ناقص ذہن دے مطابق شاعر نے قلم چاہی امام حسین علیہ السلام دا تعارف کروائے مولا دی شان لکھی گود نبی وچ حسین پلیا پھڑ کے انگلی ہے دردی چلیا گود نبی وچ حسین پلیا پھڑ کے انگلی ہے دردی چلیا حسین پانچ تن دا پنجواں جیے اجاں بھی پوچھدا ہے حسین کیے زندگی بہت شکریہ حسین پانچ تن دا پنجواں جیے اجاں بھی پوچھدا ہے حسین کیے لو اس تو وڈا میرے کو تعارف کوئی نہیں شاہ نے قلم چاہی جڑا تعارف بیان کیتا ہے انج دا سانو امام ملیا حسین کو اے مقام ملیا کیڑا او انج دا سانو امام ملیا حسین کو اے مقام ملیا سواری جس دی مہر نبی اجاں پوچھدا ہے حسین کیے الہی آباد رہو زندہ سلامت بہت شکریہ صلوات پڑھو میرے مولا دی ذات پہ پاک ذکر مکمل کریے کہ پاک رسول فرمائے بسم اللہ مولا قبول فرماؤ میرے مولا قبول فرماؤ
اپنی مجلساں نو زینت بخشو میرے ویر علی دے ذکر دینا تے پاک مجلس نو مکمل کراں ایک شعر ان دے بعد ایک جملہ مصاحب سونی صلوات پڑھو میرے سائیاں دی ذات تے خوشبو بغیر گل کو بکھر جانا چاہیے خوشبو بغیر گل کو بکھر جانا چاہیے خوشبو بغیر گل کو بکھر جانا چاہیے قافیہ دیکھنا ہے بکھر جانا چاہیے فرد ثانی خوشبو بغیر گل کو بکھر جانا چاہیے خوشبو بغیر گل کو بکھر جانا چاہیے خوشبو بغیر گل کو بکھر جانا چاہیے عرفان نہ ہو علی کا تو مر جانا چاہیے اوئے ہوئے ہوئے مہربانی زندگی آؤں عرفان نہ ہو تو تو مر وہ کدی زندگی آباد رہو لو جی شعر وچ شاعر نے ایک حدیث کوٹ کی تھی آنا مدینۃ العلم والی بابوہا سرکار فرمائے میں علم دا شہر ہاں علی دروازہ ہن توجہ رکھنی جڑے آدن صدقہ یا رسول اللہ صرف ٹھیک ہے لیکن جڑی آل ہے ادھر بھی تو غور کر شاعر دی محنت ویکھنی پہلے نجف میں جا کے علی کو سلام کر کیوں پہلے نجف میں جا کے علی کو سلام کر پھر روضہ رسول پہ جا کر سلام کر پھر روضہ رسول پہ جا کر سلام کر دروازے سے گزر کے شہر جانا چاہیے بس عزت بھی بڑی تو مصیبت بھی بڑی بڑا سونا سنیا اکھ جانے تو رلی حسین جانے پاک بی بی دے ایام وڈی مرشدزادی مادر حسنین ایک وین پیا کردہ جڑے رومن دی نیت تے آئے ہو یہ وہ بی بی ہے جناب سجدہ پاک رسول نے اتنا اٹھ کے احترام کیتا ہے بی بی دا انی کی تعظیم کیتی ہے بی بی دے ذہن وچ گل بہ گئی کہ میں ساری زندگی دربار چاساں میرا ایویں استقبال ہو سی بابے دے ٹر جاون تو بعد میری ایویں تعظیم ہو سی 95 دن 3 رواتاں 75 90 95 چلو اسی 95 آکھتے ہیں 95 دن بعد بابے دے رئی ماں حسنین دی جیندی کھڑی سائل بن کے ہائیو ممبر اگے رہیے ظالمہ توں جھنکین دی بس دے رو شالا دنیا دا کام کرنا رو میں او کھڑی سائل بن کے ہائیو ممبر اگے رہیے ظالمہ توں جھنکین دی آدھا پیا ایک خالی ولڑا
او دربار وچوں ڈٹھی دھی دی قید لکھی دی او بھاویں زخمی ہائے پر غازی دے رہی ہے ہتھاں نال چولے سیندی چلا دنیا دے غم چ نہ روویں دربار چوال آئی چلا دنیا دے غم چ نہ روویں دعا پہ کریں نا دربار چوال آئی اسے مسلح تے آن بیٹھی ہے جڑے مسلح تو اٹھ کے گئی ہے دھی کولا کے آدھی اماں جڑا گھرو ٹوری آویں تیرے وال کالے آئیں اماں دربار چوال آئی ہے وال سفید اولے ماں دی آواز آئی میری بچڑی نہ آپ رو نہ میں کرو تیری چادر نہیں بچ دی میرا حسین نہیں بچ دا سین نماز تو فارغ ہوئی بی بی ٹر دی اپنے پاک بابے دی قبر تے آئی ہے نبیان دے سلطان نبی دی قبر تے آک بی بی نے رونا شروع کیتا ہے نبی دی قبر حال گئی ہے آواز آئی ہے میری بچڑی رون دی کیوں ہے میری دھی میں تے ککرون دا چھوڑ آیا کیوں رون دی ہے بابے دی قبر تے ہاتھ راک کے بی بی آدھی ہے تیڑے کفن دا رنگ او تبدیل نہیں ہویا میں تھک گئی رو رو کے او تیڑی امت تو پہ کا حق منگے آئے میں نوکر وانگ کھڑو کے بی بی آدھی ہے کتی سند دی آئیو بے ادبی میرے کولوں جبران کھو کے او انج سمجھ حسین دی ہائے مقتل چوں میں آگیاں فارغ ہو کے اللہ لعنت اللہ قوم ظالم ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک دفعہ درود پڑھے صاحب ایک اعلان سماعت فرمائیں 16 رجب کو اسی بارگاہ میں بازر مغربین جشن نزول انوار الہی ہوگا جس میں قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب پڑھیں گے ان کے علاوہ ذاکر ربیع جناب سید شہنشاہ عباس نقوی صاحب اور ان کے علاوہ سید سجاد حیدر بخاری صاحب آپ چک شماری ملک قاسم صاحب جو بانی مجلس ہیں ان کا بچہ بہت بیمار ہے قاسم اس کی صحت و سلامتی کی ایک دفعہ درود پڑھ لیں صاحب اب کچھ لمحات کے لیے علامہ سید قمر باز کاظمی صاحب اور ان کے فوراً بعد ٹھیک 9 بجے علامہ ناصر راڑا صاحب پڑھیں گے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم عظیم بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محترم دوستو واجب الاحترام شیعہ سنی سادات و غیر سادات سامعین محترم سب سے پہلے تو دعا ہے کہ کریم اللہ آپ سب کا اس پاک محفل میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بانیان فرش عزا کا یہ پرخلوص نیت کے ساتھ فرش عزا بچھایا میری پاک بی بی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو بے گناہ قید ہیں ان کو قیدوں سے رہائی فرمائے جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں ان کی جتنی بھی نیک شرعی حاجات ہیں اس پاک بی بی کے صدقے کریم اللہ پوری فرمائے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محترم دوستو واجب الاحترام بھائیوں قرآن مجید سورہ یوسف سے بڑی مشہور و معروف آیا مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عظیم میں نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے ایک عالم پھر اس کے اوپر ایک عالم پھر اس کے اوپر
ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے. 73 فرقوں میں بڑی جلدی سے میں گزرنے چاہتا ہوں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. ہر عالم کے اوپر ایک عالم. یہی آیت جب معصوم کے سامنے پڑھی گئی، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، تو پوچھا گیا کہ مولا اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہ کہنے کی کہ میں نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ جب دریائے نیل میں شگاف پڑا، میں جلدی سے گزر رہا ہوں، تمہید ساری چھوڑ دی کیونکہ جیسے ہی علامہ صاحب آئیں گے میں ممبر ان کے حوالے کر دوں گا. تو معصوم نے فرمایا کہ جب دریائے نیل میں شگاف پڑا اور قوم موسیٰ پار ہو گئی اور قوم فرعون ڈوب گئی اور دریائے نیل پھر دوبارہ بند ہو گیا اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پار چلے گئے، پھر شہر آباد ہو گیا، ایسے عالم میں جناب موسیٰ توریت کی تعلیم دے رہے تھے اور اچانک ایک شخص آیا. یا نبی اللہ، توجہ رکھیے گا، یا نبی اللہ، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ توجہ رکھیے گا، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. سوال ہوا یا نبی اللہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں. توجہ، جناب موسیٰ نے کہا کہ میں، جو حیران ہوئے ہیں نا، میں ان کو سلام کر رہا ہوں کیونکہ حیرانگی کی بات بنتی تھی. کہا میں عالم ہوں. جیسے ہی یہ کہا فوراً آواز قدرت آئی، جبرائیل جلدی جاؤ اور جا کے موسیٰ سے کہو کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا ہو، نکلو اپنے علاقے سے اور جہاں پہ دو دریا مل رہے ہیں، مرج البحرین ہو رہا ہے، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں ہمارا ایک عبد ملے گا جو تم سے بھی بڑا عالم ہے. سمجھ گئے جناب موسیٰ کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے. فوراً نکلے اپنے وسیع کو لے کے، قبلہ صاحب کی موجودگی میں ان سے دعائیں لینا چاہتا ہوں. اپنے وسیع کو لے کے نکلے اور پہنچے وہاں پہ کہ جہاں پہ دو دریا مرج البحرین ہو رہا تھا. جیسے ہی پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پہ جناب خضر بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں ان کو وہ آیتیں یاد آ گئی ہوں گی. گئے دست ادب باندھ کے کہا کہ جناب خضر سے کہ مجھے، کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ موسیٰ نبی، رسول، صاحب تورات عرض کر رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ تو جناب خضر نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ موسیٰ میں تجھے اپنی شاگردی میں لے تو لوں لیکن انکا لن تستطیع معی صبرا، تمہیں اپنی شاگردی میں لے تو لوں لیکن تم میں صبر نہیں ہے. موسیٰ ذرا سنیے گا، عہدے کتنے ہیں، نبی، رسول، صاحب تورات، کلیم اللہ. کہا لے تو لوں شاگردی میں لیکن تم میں صبر نہیں ہے. کہا اچھا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. کہا اچھا. تو پھر یاد رکھو موسیٰ کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں کیا. معاہدہ ہو گیا، چل پڑے. جناب خضر اور جناب موسیٰ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، دریا پار کرنا تھا. ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والے نے کہا کہ آئیے بیٹھ جائیے، میں آپ کو پار لے جاتا ہوں اور اس کا عوض بھی نہیں لوں گا. بیٹھ گئے، دریا پار کیا
جیسے ہی دریا پار کیا اترنے لگے، اترتے اترتے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ توجہ ہے دوستو، آیات یاد آ گئی ہوں گی۔ اترتے اٹھتے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جیسے ہی سوراخ کیا تو جناب موسیٰ فوراً بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا غضب کر دیا ہے، اس نے تو ہم پہ احسان کیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو جناب خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میں صبر نہیں ہے۔ فوراً گھبرا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن نے بڑے خوبصورت جملے ہم تک پہنچائے کہ جو سب سے بڑا صابر ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر چلے۔ ایک قریے کے قریب پہنچے تو قریے والوں نے کہا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکلو، ہم تو کسی مہمان کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ کہا اچھا۔ جیسے ہی نکلے، قریے کے آخر پہ نکر پہ ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ جناب خضر نے جلدی جلدی سے اس وقت جو بھی موجود تھا سیمنٹ پتھر گارا لیا اور اس دیوار کو صحیح کر کے بنا دیا۔ تو فوراً جناب موسیٰ پھر بول پڑے کہ بھئی یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، ان قریہ والوں نے تو ہمیں دھکے دے کے نکال دیا ہے، گرنے دیتے اس دیوار کو کیوں کھڑا کر دیا؟ تو فوراً جناب خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میں صبر نہیں ہے، اب تمہارے اور میرے بیچ اتصال نہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک اور چانس دے دیجئے، ایک اور چانس، اب ایسا نہیں ہوگا۔ کہا اچھا چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک قریے میں پہنچے۔ جیسے ہی قریے میں پہنچے تو وہاں پہ کچھ خوبصورت سے بچے 8 10 سال کے کھیل رہے تھے۔ ان میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا 10 سال کا، نابالغ تھا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی خطا بھی نہیں کی۔ جناب خضر نے اس بچے کو پکڑا اور ذبح کر دیا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ گلا دبا کے، اور کچھ میں ملتا ہے کہ گلا کاٹ دیا۔ جیسے ہی بچے کو قتل کیا تو اب جناب موسیٰ دونوں ہاتھوں سے جناب خضر کو پکڑ کے جھنجھوڑ جوڑ کے کہا کہ یہ کیا آپ نے غضب کر دیا ہے، اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو قتل کیوں کر دیا؟ تو فوراً جناب خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میں صبر نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستو، میں نے تم سے، اب تم میں اور مجھ میں جدائی ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جدائی تو ہو جانی ہے، لیکن یہ بتا تو دے کہ یہ سب کچھ کیا کیوں؟ یہ جو تینوں باتیں ہیں، دیوار کیوں سیدھی کر دی، کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا، بچے کو کیوں قتل کر دیا، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے، قبلہ صاحب کو زحمتیں نہیں دینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ تو بتا دیجئے، ابھی یہ بحث ہو رہی تھی، جدا ہونے والے تھے، دریا کے قریب کھڑے تھے، بس آخری جملے کہ ایک پرندہ آیا اڑتا ہوا، اس نے دریا میں سے ایک قطرہ اٹھایا مشرق کی طرف پھینک دیا، پھر آیا ایک قطرہ اٹھایا مغرب کی طرف، پھر آیا ایک قطرہ اٹھایا شمال کی طرف، پھر آیا ایک قطرہ اٹھایا جنوب کی طرف، پھر آیا ایک قطرہ اٹھایا آسمان کی طرف، پھر آیا ایک قطرہ اٹھایا دوبارہ سمندر میں پھینک دیا۔ جب یہ ماجرا ہو گیا تو جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کہ یہ جو پرندہ آیا ہے قطرہ اٹھا کے مشرق مغرب شمال جنوب اور آسمان کی طرف، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جناب خضر نے کہا کہ اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تو قرآن نے مسکرا کے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ، ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے۔ تو جناب خضر نے بھی اپنی محدود علمی کا اعلان کر دیا۔ تو کہا ابھی اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جناب خضر اور جناب موسیٰ کے درمیان، جناب خضر تو جناب موسیٰ تو ہے ہی نہیں، یہ بتا کون رہا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون بتا رہا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ قد اقبل الرجل، ایک مرد آ گیا،
चलता हुआ सफेद घोड़े पे पास आया, करीब आके कहता कि भाई क्यों परेशान हो, क्या बात हो रही है? कहा परेशान इसलिए हैं कि परिंदा आया, कतरा उठाया, शुमाल की तरफ, मशरिक की तरफ, जनूब की तरफ, मगरिब की तरफ और आसमान की तरफ और फिर समंदर की तरफ। समझ नहीं आई कि ये माजरा क्या है। तो उस आने वाले मर्द ने जवाब दिया कि वो परिंदा ये बता गया है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएगा कि जिसका इल्म मशरिक से मगरिब, शमाल से जनूब और काबा कोसैन तक होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें।